بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اس سورۃ آل عمران کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اور آج انشاءاللہ انہی دونوں چیزوں پر ہم اختصاراً گفتگو کریں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہیں تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ خوب توجہ سے انسان کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ رب العالمین نے کائنات کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے صرف اہل ایمان، اپنے محبوب اہل ایمان بندوں کو مخاطب کیا۔ تو دو ہی چیز ہو سکتی، یا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم ترین نصیحت کرتا ہوگا، یا کسی نہایت خطرناک گناہ سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہوں گے۔ تو اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے حکم دیا سب پہلے نمبر پر، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ صرف تقوی کافی نہیں ہے ڈرنا، بلکہ ڈرنا ہے اتنا ڈرو جس سے تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ نمبر دو، اللہ نے تاکید فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب رب نے تم کو اسلام سے نوازا ہے اور ایمان تمہیں نصیب کیا ہے تو کوشش کرتے رہو کہ موت بھی ایمان اور اسلام ہی پر آئے۔ موت غلط عقیدے، بدعملی، بد کردار لوگوں کے طور طریقے پر نہ آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے حکم دیا کہ اتنا ڈرو جتنا تقوی کا ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھے کہ ڈرنے کا حق کیسا ادا ہو۔ اللہ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا، ڈرتے رہو، اور پھر تاکید کی کہ اتنا ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو سمجھے تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا۔ صحابہ کرام جس میں جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام ہیں، کہتے ہیں اگر ایک مومن تین چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو اس سے تقوی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دے تو اس آیت کے مطابق تقوی کا حق نہیں پورا ہوگا۔ نمبر ایک، ان یذکر فلا ینسیٰ۔ نمبر دو، ان یشکر فلا یکفر۔ نمبر تین، ان یطاع فلا یعصی۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روایت کے مطابق یہ حدیث مرفوعاً بھی ان لوگوں نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں، ایک کلمہ گو اگر بیک وقت اپنے اندر تینوں چیزیں پیدا کر لے
تو کہا جاتا ہے کہ اس نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا۔ نمبر 1 ان یذکر فلا ینسیٰ، ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور ہو، یہ فکر ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہو ہر حال میں، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، صحرا میں ہو یا بیاباں میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو یا سمندر کے اوپر ہو، جہاں بھی جس حالت میں ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اور سنا ہوگا الحمدللہ اس میں مسجد کے ممبر سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ ورجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، ان میں ایک انسان وہ ہے بڑا خوش نصیب کہ تنہائی میں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہتا کرتا، نہ پولیس کی خبر، نہ ماں باپ کو خبر، نہ دوست احباب کو خبر، نہ کسی اور کو خبر، لیکن اس کے باوجود وہ سوچتا ہے نہیں رب ہمارا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، انسان رات کی تنہائی میں ہے، بند کوٹھری میں ہے، کوئی نہیں مخلوق دیکھ رہی ہے، لیکن وہاں انسان اپنے کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نافرمان برائیاں لے کے کیسے جائے اس کا تصور ہوا، اور اتنا اس کو صدمہ ہوا، ڈر ہوا دل میں کہ ففاضت عیناہ، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوش نصیب انسان ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس طرح سے تنہائی میں رب العالمین سے ڈرا، اپنے کچھ کوتاہیوں کو، اپنے کچھ گناہوں کو، عذاب قبر کو، حساب کتاب کو رب کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہوا، تنہائی میں تھا، اور ان تمام چیزوں کے ڈر سے، عذاب قبر، عذاب نار سے مارے خوف کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہے آنسو ٹپک جانا، ٹپک جانا، اور ایک آنسو آئے تو لیکن ٹپکے نہیں، ففاضت عیناہ، لیکن آنکھیں جو ہے آنسو سے بھر گئے۔ اللہ صرف فرماتے ہیں اس آدمی پر اللہ نے جہنم ویسے ہی ناممکن اور حرام قرار دے دیا جتنا کسی جانور کے تھن سے دودھ نکالا جائے اور دودھ نکالنے کے بعد کوئی واپس لوٹ آئے، یعنی جس طرح سے ایک مرتبہ جانور کی چھاتی سے دودھ نکال لینے کے بعد دوبارہ اس کے تھن میں، چھاتی میں دودھ کو لوٹانا ناممکن ہے، ایسے بندے کو اللہ نے جہنم میں جانا ناممکن بنا دیا ہے، جنت ہی میں جائے گا۔ یہ انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے،
رات کا وقت ہے، تنہائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، دعائیں پڑھے، دعا پڑھ کے فارغ ہوئے، جو سنت مسلم طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دعائیں پڑھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی کچھ آواز محسوس ہوئی۔ ہم نے پلٹ کر کے دیکھا اور معلوم کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس قدر آنسو بہ رہے ہیں کہ کروٹ لیتے تھے تو چادر جو تھی بستر گیلا ہو رہا تھا۔ میں نے کان لگائی کہ اللہ تم کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، رات کی تنہائی ہو، تاریکی ہو، چادر پر لیٹا ہو انسان، بند کمرے میں ہو۔ اللہ سبحانہ فرمایا کہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رو رہے، دعا کرتے ہیں اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ لیتے ہیں آپ لیکن قبر اور حشر یاد کر رہے ہیں۔ ذکر اللہ، اللہ کا قبر اور حشر سوچتے ہیں۔ آج یہ اس کمرے کی تاریکی ہے، کمرے میں چلنے پھرنے کی جگہ ہے، ایسے بستر پر لیتے ہیں، کروٹ بدل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اللہ ایک دن ایسی قبر میں جائیں کہ جہاں پیر لمبا کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کروڑ بدل سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ جس دن بندوں کو تو اٹھائے گا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب سے محفوظ کر لینا، عذاب سے بچا لینا۔ ایک تو اس ذات کا ہے معاملہ، رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، مستقبل میں کیا کیا مناظر ہیں پیش کر رہے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ لیکن کتنا بھی یقین دلا دیا جائے کسی چیز سے، خطرناک چیز سے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے، لیکن جب بھی کہیں ایسا نہ ہو ہم اس گرفت میں آ جائیں، تو دوستو ذکر اللہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ انسان جہاں بھی رہے، جس حالت میں رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ ان یذکر فلا ینسیٰ، جس حالت میں ہے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ سنا ہوگا، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہقی وغیرہ کی روایت بسند صحیح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، پہاڑی راستہ تھا، پہاڑ سے نیچے اترے، گرمی کا موسم، شدت، سب کچھ۔ عمر ابن الخطاب رضی عبداللہ بن عمر، گرمی کا موسم، بھوک لگی تھی، پہاڑ کے نیچے آئے تو دیکھا کہ انسان ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کو بلایا، تنہا ہے لیکن رجل ذکر اللہ، تنہا ہے، بلایا، پوچھا، کھانا کھانے لگے، آؤ کھاؤ، تو بکری کی چرواہا کہتا میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، جنگل میں ہے، پہاڑوں پر ہے، تنہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، گرمی شدت کی ہے۔ اس موقع پہ سوچتا ہے زندگی کے جو دن ہیں، ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی یہاں جب پیش ہونا ہے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کر سکیں گے اس زندگی میں کر لیں گے تب، ورنہ جس دن روح قبض ہو گئی پھر
اس دن کے لیے ہم کچھ تیار نہیں کر سکیں گے۔ عبداللہ بن عمر اس کے اس روزے کو دیکھ بڑی حیرت ہوئی، بڑا دیندار، بڑا امانت دار ہے۔ بلایا، آؤ کھاؤ، کہتا نہیں میں روزے سے۔ کہا اچھا، بڑا پسند پڑا، کہنے لگے اچھا بتاؤ یہ بکریاں تمہاری ہیں؟ کہا نہیں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں ہمارے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، بکریاں میں چراتا ہوں، میرا کام ہے۔ اس گرمی کی شدت میں روزہ رکھتا ہے، میں کوئی آزاد تو نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ رکھوں، غلام ہوں، بکریاں ڈیوٹی کر رہا ہوں، لیکن روزہ رکھ لیتا ہوں تاکہ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ دیکھیں اکیلا ہے جنگل میں، پھر آگے ذرا بڑھیں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب نے جب اس سے سنا کہ میں روزہ ہوں اور فکر آخرت، ذکر الہی، تو بہت متاثر ہوئی۔ کہا ایسا کرو یہ بکریاں تمہاری؟ کہا کہ ہاں۔ نہیں میرے آقا کی ہیں۔ کہا بیٹے اس میں ایک بکری مجھ کو دے دو، بیچ ڈالو، ایک بکری بیچ ڈالو، قیمت لے لو، تمہاری پاکٹ گرم ہو جائے گی اور ہم بکری لے کے چلے جائیں گے۔ اس کا امتحان لیا، امتحان لیا، جہاں بھی ہو اَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ عبداللہ بن عمر نے جب کہا کہ ایک بکری بیچ ڈالو، تو کہا کہ نہیں میں بکریوں کا مالک نہیں، صرف چرواہا ہوں۔ کہا کہ بیچ تو کون دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں ہمارا آقا جو ہے بڑا ٹیڑھے مزاج کا ہے، اور آتا ہے جب تو سب سے بکریاں گنتا ہے، کوئی بکری غائب تو نہیں ہے، اگر ایک بکری غائب رہے تو مجھے نہیں چھوڑے گا وہ۔ عبداللہ بن عمر نے اور امتحان لیا۔ کہا اچھا ایسا کرو میں تم کو ترتیب بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ قیمت لے لو، جیب میں گرم، تمہاری پاکٹ گرم ہو جائے گی، بکری میں لے کے چلا جاؤں گا، جب آقا تمہارا آئے اور ایک بکری کم ہو اور پوچھے بکری، ایک بکری کہاں گئی، کہہ دینا بھیڑیا آیا اور لے کے۔ بڑا اچھا امتحان لیا۔ تو وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے ہنستا ہے، کہا کہ آپ ہم کو ایسی تعلیم دے دیں، شکل صورت اتنی شریفوں کی اور اتنی بڑی خیانت کی دعوت ہمیں دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بکری کی قیمت دیں گے، میری پاکٹ گرم ہو گئی، آپ بکری لے کے چلے گئے، آقا ہمارا آیا تو کہہ دوں گا بکری بھیڑیا کھا گیا، تو لیکن آپ بتائیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کون سی بھیڑیا بکری لے گیا۔ اللہ اکبر، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب جب اس کا روزہ، اس کی دینداری، فکر آخرت، کل آنے والے دن کی تیاری اور اتنی امانت داری دیکھی، کہا اچھا اپنے آقا کا نام بتا۔ اب بیچارہ ڈرتا بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اب جا رہے پتہ نہیں اتنا بے ایمان آدمی یہ ہے، ہم کو ایسی چیزیں بتا رہا تھا، پتہ نہیں آقا کے پاس جا کر کے کیا کیا میری شکایت کرے گا، لیکن ڈر تھا، دے دیا۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب اپنے غلام کے ساتھ گئے، اس کے آقا کا نام پوچھا گاؤں میں، باپ لوگوں نے بتایا، آقا سے ملے اور ملنے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا کرو، وہ اپنا غلام جو اس کو بیچ ڈالو۔ کہا نہیں ہمارا غلام بڑا امانت دار ہے، نہیں جتنا قیمت لو بیچ ڈالو۔ تو آقا بھی سوچتا ہے کوئی پاگل انسان ہے، ڈبل قیمت دے رہا ہے، قیمت تو ایسا کرو کہ اس کو بیچ دو، دوسرا غلام خرید لیں گے۔ کہا کہ ہاں بیچ دیا، ڈبل ٹیبل کی قیمت میں خرید لیا۔ کہا غلام ہمارا ہو گیا؟ کہا کیا؟ آقا سے کہا اچھا چلیں آپ غلام کے سامنے، تاکہ غلام کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم نے خرید لیا ہے، آپ نے بیچ دیا ہے۔ لے کے آئے،
اب دور سے دیکھتا ہے تو اب واقعی عبداللہ بن عمر کے ساتھ آقا اب بیچارہ ڈرا، شاید یہ جاننے کے بعد بے ایمان جو ہم کو جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا تھا، غالباً میری شکایت پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، ڈرا۔ آقا نے بولا ادھر آؤ، کانپتا ہوا آیا بیچارہ، کہا کہ میں نے تم کو ان کے حوالے بیچ دیا ہے، اب ڈرتا ہے۔ جب تک ان کا غلام نہیں تھا اس وقت مجھے اتنی جھوٹ بولنے کے لیے خیانت کی دعوت دے رہے تھے، اب تو اس کا یہ ہمارا مالک ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا یہ زیادتی کرے، کتنا گناہ کروائے گا۔ اللہ اکبر، خرید لیا۔ تو آقا سے کہا، مالک سے کہا عبداللہ بن عمر نے کہ ہمارا غلام ہو گیا، غلام بیچارہ پریشان، دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان نے ہمیں جھوٹے انسان نے خریدا ہے۔ پھر کہا بکریاں بیچ دو۔ تو بکری کا مالک سوچتا ہے کہ پاگل آدمی یہ ڈبل قیمت دے، یا غلام خرید رہا ہے تو بکریوں کو بھی ڈبل قیمت دے گا، خوب مہنگی قیمت بڑھا کے بتایا، 200 بکریاں خرید لی، 200 بکریاں، اور قیمت دیا ہوگا 400 بکریوں کی۔ سیٹ بڑا خوش ہیں، اب تو 400 کے بجائے اب 200 کے بجائے 400 بکریاں ہو جائیں گی۔ جب خرید لیا تو اس کے آقا کا ہاتھ پکڑا، آقا کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ سنو، یہ ہم نے غلام خریدا، اس غلام کے خشیت الہی، اتنا امانت دار، اتنا اللہ سے ڈرنے والا کہ انسان ایسی حالت میں آخرت کی فکر، قبر کی فکر کر کے روزہ رکھتا ہے دھوپ میں، نفلی روزہ، اور میں نے اس سے بکری مانگا تو امانت داری کو ثبوت کہتا ہے کہ میں امانت میں خیانت نہیں، اور میں نے کہا کہ کہتے نا بھیڑیا لے جائے گا، تو کہتا ہے آقا کو دھوکہ دے دوں گا، لیکن اوپر والا جانتا ہے بکری کو بھیڑیا لے گیا، میں نے بیچا، یہ بڑا امانت دار ہے۔ کہا اس کے آقا سے دیکھو ہم نے غلام خریدا اور یہ بکریاں، ایسے دیندار انسان کو غلام بنانا مناسب نہیں ہے۔ اعلان کیا جا میں نے تجھ کو خریدا اور ہم نے تجھے اپنی غلامی سے اسی وقت آزاد کر دیا۔ آزاد کر دینے کے بعد اب بیچارہ کہاں جائے، تو کہا سنو سنو، یہ 200 بکریاں بھی میں نے تجھے بطور گفٹ کی دے دی میری بھائی۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، انسان تنہائی میں اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کا جلال پیدا ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ استغفار کر لے، یہ تقوی حق کا تقات ہی کی ایک حصہ اور ایک شک ہے۔ دعا کرو اللہ ایسے ہمارے اندر خشیت پیدا کر دے۔ نمبر 2، ان یشکر فلا یکفر، 3 ارکان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں نے کہا 3 ارکان۔ نمبر 1، ان یذکر فلا ینسیٰ، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا نہیں، وہ تو آدمی چلتے ہوئے، اب تو آج آدمی فری میں کرکٹ کا میچ بھی دیکھتا رہتا تو تصویر گھماتا رہتا ہے، وہ تو فیشن بن گیا ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا لیکن یہ ضرور پڑھتا رہے گا، سمجھیں گے نہیں۔ ذکر اللہ خالی، یعنی اس کا مطلب اللہ سوچی کہ سوچے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم کوئی حرکت کریں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی نافرمانی کریں اللہ دیکھ رہا ہے، چھوٹا چھوٹا عمل کریں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے دوستو، جس حالت میں اللہ آپ کو رکھے، کشادگی میں، فراخی میں، تنگی میں، صحت میں، تندرستی میں، امیری میں یا غریبی میں، جس حالت میں بھی آپ رکھیں، اللہ رکھیں، اس پر آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ اپنے سے کم والے کو دیکھیں۔ ہمیشہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو 7 وصیتیں کی تھی. اوصانی خلیل بسبع، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کی وصیت کی. اور 7 وصیتیں کرنے کے 7 میں ایک وصیت کیا تھی؟ وَآمَرَنِي انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. میرے خلیل نے ہم کو وصیت کیا کہ دین کے معاملے میں تو اپنے سے بڑے کو دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو. وَذَلِكَ أَجْدَرُ أَلَّا تَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. جب ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو کبھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے. کیوں؟ آپ سوچیں گے بھائی اس سے تو اچھا اللہ نے ہم کو دیا، اس سے اچھا ہم کو رکھا. ذرا سوچیں، ایک آدمی ایک ٹانک کا ہے، چلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے. کسی عالم دین نے پوچھا اللہ کے بندے ہم دونوں ٹانگیں اللہ نے ہم کو دی، ہم اتنا نہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شکر ادا کرتے، تو ایک ٹانگ پر چلا شکر ادا کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم آپ کو دیکھتے تو شکر ادا کرتے. کہا نہیں، میں نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ہماری ایک ٹانگ لے لی؟ ناشکری ہی بھی نہیں، ناشکری کرتا. اگر ہم آپ کو دیکھتے تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. وہ درخت دیکھو، اس درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہے جس کی دونوں ٹانگیں اللہ نے لی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس سے مجھے اچھا رکھا ہے. کیوں؟ وہ تو بیچارہ دونوں ٹانگیں اس کی ٹوٹی، ہماری تو ایک ہے، بیساکھی سے میں چل لیتا ہوں. کتنی پیاری بات. اللہ نے فرمایا ہمیشہ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا، کبھی اپنے سے بڑوں کو نہیں دیکھنا. اللہ اکبر. ان یشکر فلا یکفر. ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ناخوشی سے بچا جائے. اور میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ اتنا خوشحال رکھے گا. ہمارے پاس سلف ہیں کہا کرتے تھے 2 چیزیں انسان اگر اپنا لے تو کبھی اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوگا. دعا کرو نصیب فرمائے. کہتے ہیں نعمت یحمد اللہ علیہ وذم یستغفر اللہ علیہ. اگر انسان کو اللہ نے نعمت دی ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو کبھی اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تم کو عذاب دے. کیوں؟ شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. نمبر 2 وذنب. اگر شیطان یا نفس امارہ کبھی گناہ کروا دے تو فوراً توبہ استغفار کریں. بڑی پیاری بات. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، اتنے بڑے بڑے صحابہ کا شاگرد، کہتا ہے کہ دیکھ دنیا کے لوگوں یاد رکھو 2 چیزیں ایسی ہیں اگر 2 چیزوں کی پابندی انسان کرے تو کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نہیں آئے گا. نمبر 1 نعمت یحمد اللہ. اللہ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بھائی کچھ نہ کچھ تو دیا ہے اللہ نے. کیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے بھائی کیا بتائیں، اللہ نے غریب بنا دیا، نوکری چلی گئی، کاروبار بند ہو گیا اور سب کچھ پتہ نہیں میں نے کیا اللہ کا بگاڑ تھا، نعوذ باللہ، جو نہ پورے محلے ہمارے ہی اوپر ساری مصیبت. اللہ اکبر. کسی صاحب نے ایسے آگے شکایت کیا تو کہا سن ادھر آ کیا ہے؟ اللہ نے مال نہیں دیا، دولت نہیں دیا، اتنے دن سے کوشش کریں نوکری نہیں ملی، ہم نے اتنے کورس کیے، مزدور کو مزدور، ہم کو نوکری نہیں ملی. اچھا سنیے، آنکھ استعمال کرتا ہے، کہاں کہا کس نے دیا؟
اللہ نے بل آیا تیرے پاس کبھی؟ اور یہ موبائل ہے یا گھر کی لائٹ ہے، 1 مہینہ اگر نہ دے تو فائن پڑنے لگا، زیادہ نہیں دیں گے تو بل کاٹ کر کے لائن کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، کہا یہ آنکھ سے اتنی دن تک دیکھا، 80 سال ہو گئے تجھ کو دیکھتے ہوئے، رب نے قیمت وصولی تجھے، یہ نعمت نہیں ہے؟ کان سن رہا ہے، پیر دیا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ صحت مند جسم نہیں ملتا، تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ابھی بھی تو ناشکری کرتا ہے۔ ہاں نہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ جس حالت میں بھی رکھے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی کتنی عجیب سی بات ہے، انہوں نے گرانا شروع کیا، ایک آنکھ کی کتنی قیمت؟ کوئی آنکھ کا آپریشن کرائے گا تو بتائے گا ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے، کرتا بھی ہے، فیس بھی لیتا ہے، اور ایسا آپ کریں گے تو میں ذمہ دار نہیں، دھمکی بھی دیتا ہے، سمجھئے نا؟ اس نے تو آج تک نہیں کہا کہ آنکھ سے حرام بھی دیکھ رہے ہو، حلال بھی دیکھ رہے ہو، جائز بھی دیکھ رہے ہو، لیکن رب جو ہے قیامت کے دن پوچھے گا میں نے دی تھی حرام چیز کیوں دیکھی؟ لیکن اللہ نے آپ کی آنکھیں چھینی نہیں ہیں، اور 2-4 مرتبہ بل نہ دے تو لائٹ کاٹ کر کے آدمی چلا گیا۔ رب نے آج تک اپنی نعمتوں کا دروازہ میرے بھائیوں بند نہیں کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور دوسری چیز کیا؟ وَذَنبٌ، بڑی یاد رکھنے کی چیزیں کہتے ہیں کہ خصلتان، اگر انسان کوئی 2 چیزیں اپنا لے تو کبھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر۔ نمبر 2، اگر کبھی شیطان یا انسان کا نفس امارہ کوئی گناہ کروا دے تب رب کے سامنے روئے گڑائے استغفار کر لے تو اللہ رب العالمین جو ہر اپنے گناہ کو یاد کر کے استغفار کرتے ہیں، اللہ استغفار کرنے والے کو کبھی عذاب نہیں دیتے۔ پھر قرآن مجید سورہ انفال کی آیت پڑھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جب تک آپ موجود ہیں آپ کے امت پر عذاب نہیں۔ نمبر 2، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو جب تک آپ کے امت کے گنہگار توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ عذاب کب آتا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا، جب نصیحتیں کی جا نصیحت کو ٹھکراتے تب۔ تو میرے بھائیوں بات عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز ہے اَن یُشْکَرَ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ نمبر 3، جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ جب 3 چیزیں جن میں سے ایک گزر گئی، 2 باقی ہیں ابھی۔ ہاں ماشاء اللہ، ہاں 2 گزری، 1 باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان یطاع فلا یعصی، آدمی کوشش کرے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دعا کرو اللہ ان تینوں چیزوں کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روح قبض ہونے والی تو چند منٹ پہلے جب ہوش میں آئے اور ان کے تمام شاگردوں نے ان سے رونے لگے اور کہا کہ حضرت اب تو معلوم پڑا کہ آپ کا آخری وقت ہے، لیکن بتائیں آج تک آپ سے علم سیکھتے رہے، اب اگر
آپ گئے تو آپ کے ساتھ ہم لوگ آپ کو بھی دفنائیں گے تو ساتھ میں آپ کا علم دفنا دیا جائے گا. تو آپ بتائیں آپ نہیں رہیں گے زمین پر تو ہم لوگ کس سے علم حاصل کریں گے؟ تو معاذ بن جبل نے 4 صحابہ کا نام بتایا. ان میں ایک تھا ہمارے بھائی ابو درداء کے پاس جانا. یہ ہے ابو درداء کا مقام علم و حکمت کا. تو یہ کہتے تھے ان کی اہلیہ ام الدرداء، ان کی بیوی ام الدرداء روایت کرتی ہیں کہ ایک دن ہمارے شوہر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من ذکر اللہ فقد اطاع اللہ وان قلت صلاته وصيامه وصدقته ومن نسی اللہ فقد عصى اللہ وان کفرت صلاته وصيامه وصدقته. بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ من ذکر اللہ، جو ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھتا ہو. کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ نے سنا چرواہے کو کتنا مال مل رہا ہے، ہاں مل رہا ہے نا، مال مفت دلے پہ. بکری تو مالک کی ہے، پیسہ کون جیب میں ڈالتا؟ لیکن وہ سوچتا ہے نہیں ذکر اللہ. معاملہ یہ ہے رب تو دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا کون ہے، یہ ہے بھیڑیا یا میں ہوں. دیکھیں ذکر اللہ، من ذکر اللہ، ہر مرحلے پر جو اللہ کو یاد رکھے فقط اطاع اللہ، وہی اصل میں اللہ کے اطاعت کرنے والا ہے. ایک مثال دیں، شاید اچھی نہ لگے آپ لوگوں کو، لیکن آپ بتائیے ایک انسان یہ سوچ لے ذکر الہی کا مطلب ہر موقع پر رب نے جو کہا، نبی نے جو بتایا، اسی کے مطابق آپ عمل کر لیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذکر الہی. مثال دیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثلا انسان اگر اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، یہاں ہے بازار میں ہے کہیں، اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی، السلام علیکم. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیت. اے میرے ایمان والے بندو، جب گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال پر سلام کرو. اور معلوم ہے اسلام کہاں کا ہے؟ میڈ ان امریکہ نہیں ہے، میڈ ان لندن نہیں ہے. تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام تمہیں جنت سے ملا ہے، تمہارے باپ آدم لے کے آئے. ایک ہی قوم ہے جس کا سلام اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا. ماں کی گڈ مارننگ یو کے کی ہے، رام رام جے سیا رام، یہ جو ہے میڈ ان انڈیا ہے. جتنے سلام دنیا میں سب زمینی ہے. مسلمانوں تمہارا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ تمہارا اللہ نے سلام جو رکھا ہے کہاں سے؟ لیکن آج مسلمان میں گڈ آفٹر نون کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے. بے ایمان سچتا بڑے چمپئن ہو گئے. ارے ذرا سوچو کتنی بڑی نعمت تم نے ٹھکرا دی. نبی اللہ کے حکم دیا داخل ہو تو سلام کر کے. کیا خیال ہے؟ پھر آگے نبی علیہ السلام بلائے یا انس، اے میرے پیارے خادم، میرے پیارے بیٹے، اذا دخلت بیتا، جب اپنے گھر میں داخل ہونا تو بغیر السلام علیکم کہے داخل نہیں ہونا. تحیت سلام کرو گے تمہارے لیے، تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے رزق میں، گھر میں برکت کا سبب بنے گا. اللہ کتنی بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ عز وجل. 3 قسم کے آدمی ہیں جن میں سے ہر ایک کی گارنٹی اللہ نے لے رکھی ہے. کیا گارنٹی لی ہے؟ ان عاشا، اگر زندہ رہا تو روزی کا وقفیہ، اللہ اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ اس کے رزق حلال کا انتظام کریں گے. وَإِن مَاتَ، اور اگر مر گیا تو
اللہ رب العالمین جنت دیں گے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کریں گے. آپ نے فرمایا میرے 3 قسم کے امتی ہیں, ساسۃ کلھم ضامن اللہ عز وجل. ان تینوں میں سے ہر ایک کے اللہ نے گارنٹی کس کی؟ مغفرت کی. مر گیا تو مغفرت کی, جنت کی, اور اگر زندہ ہے تو اللہ رب العالمین رزق حلال اور جنت, صحت اور عافیت کی. کون ہے؟ نمبر 1 من دخل بیتا فسلم علی اہلہ. میرا امتی جو کہیں گیا ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے تو السلام. کیا خیال ہے, کتنی بڑی نعمت. کوئی ماڈرن ہوں گے تو کہہ رہے یہ ملا لوگ وہی پرانی چیزیں, پتہ نہیں نئی چیزیں کیا بتائی جائے. پران اصل چھوڑ دیا, نقل کتنا تم کرو گے. اللہ اکبر, کتنی برکت. سلام کر کے داخل ہو, اگر زندہ رہے تو اللہ تیرے رزق کا انتظام کرے گا, تیرے گناہوں کی مغفرت کرے گا, اور اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے. کتنی بڑی نعمت. معاملہ چھوٹا سا ہے السلام, لیکن موبائل نے سب بیڑا گرک کر دیا. وہ بھی پڑھے تو اتنا او مائی گاڈ, اتنا پھیلاتا ہے, اتنا پھیلاتا ہے بے ایمان. اللہ کو نہ یاد کیا. میری بھائیوں ذرا سوچو کون سی دعا آپ نے دی, کتنی نعمتوں سے محروم. اور صحیح مسلم کی روایت وہ بھی ذرا سن لیں. اگر آپ نے اس سنت پر عمل نہ کیا, اللہ کا ذکر نہ کیا, سلام ذکر ہے نا, داخل ہو تو ذکر تھے, سلام نہ کیے تو اللہ سے فرماتے ہیں جا وہاں پر آدمی باہر گیا ہے, آنے لگتا ہے تو شیطانوں کی ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے لگ گئی اور سوچتا ہے کہ سلام نہ کر سکے. گھر میں داخل ہوا بغیر سلام کے تو شیطانوں کا جو گروہ تھا اس کا سودا کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ, رہنے کا انتظام تو ہو گیا. کیا خیال ہے؟ ایک شیطان نہیں, امیر کہہ رہا ہے, اس کا مطلب اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی عیدی بازار کی. کیا عیدی بازار ہے؟ ہاں, بغیر سلام کے نہیں گھسنا. پوری ایک ٹیم تھی, گھس گیا کم وقت گھر میں پوری جماعت کے ساتھ, اور چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ, رہنے کا انتظام ہو گیا. اب دسترخوان لگا, کھانے کی باری آئی تو سوچتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے کھائیں. اگر شروع کر دیا, ادھر سلاد پہ ہاتھ مارا, ادھر سے ہاتھ مارا, ادھر ٹکا لیا, ادھر کباب لیا, اسی میں مست بسم اللہ والا برکت اللہ بول گئے. تو شیطان کیا کہتا ہے, آؤ اس اوپر والے کا شکر ادا کرو, رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام. ذرا بتاؤ تم, اللہ کا ذکر چھوڑا, شیطان کی ایک ٹیم, ایک جماعت جس کے گھر میں ساری رات گزارے گی, تو کیا میاں بیوی الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ جس گھر میں افراد کم ہوں اور شیطان زیادہ ہوں, اس گھر میں خیر برکت کی کیا توقع کر سکتے ہیں آپ؟ یہ ہے چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ نے جو ذکر کا حکم دیا تھا آپ اس کو بھول گئے. اب آپ بتائیں میاں بیوی کی لڑائی, شہزادی دروازہ اچانک کھولے تو پتہ چلے وہ کیا کر رہی تھی, اور شہزادے کو کیا پوچھنا, اور سرتاج کیا کر رہے ہیں. بیوی غصہ ہوگی تو کمپنی کا کام بہت زیادہ ہے, کمپنی کا کام کر رہی ہے. 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کون سی کمپنی کا کام تھا. آئے دن جو حادثے کیس ہوتے رہتے, دیکھو اتنا نقصان کیوں ہوا, گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا. ایک مثال میں نے دی تو میرے نمبر 3 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ابھی ایک ہی ہوا بھائی, کیوں اتنی جلدی کر دیے؟ 3 آدمی ہے نا جن کو اللہ نے گارنٹی ملی ہے. پہلا کون ہے؟ دخل بیتہ فسلم, اپنے گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی بچوں پر السلام علیکم. نمبر 2 رجل خرج من المسجد, وہ مرد مومن جس نے اپنے گھر میں وضو کیا,
اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا. ان عاشا روضیکا و کفیا، جب تک زندہ ہے یہ اذان سنتے ہی اللہ کو یاد کیا، اذان کا جواب دیا. اب دنیا کی کوئی فکر نہیں، اب ساری فکر کیا ہے؟ نماز جماعت ہماری نہ چھوٹے، جماعت مل جائے. اللہ اکبر. جب تک زندہ ہے اس کے رزق حلال کا انتظام، اور ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. وَإِن مَاتَ، اور جب مر جائے گا، غُفِرَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. نمبر 3، اللہ رجل خرج فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں، یہ وہ اللہ کا روانہ نہیں، جو اللہ کے راہ میں سمجھ گئے نا. آج جو خاص اصطلاح اللہ کی راہ میں، وہ نہیں. اللہ کی راہ میں دین سیکھنا، عالم کے پاس جانا، مسجد میں آنا، اور اللہ رب العالمین کبھی توفیق دے تو اصلی جہاد بھی کرنا. سمجھ گئے نا. ہر اچھے کام کو فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور خاص طور سے تلوار کا جہاد جو ہے، اس سے بڑا جہاد قرار دیا گیا علم کا جہاد. کیا؟ علم کا. کیوں؟ کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، مذہب اس وقت محفوظ رہتا ہے جب اس قوم میں مذہب کا علم رکھنے والے اور مذہب کے سیکھنے سکھانے والے لوگ موجود ہیں. اور جس مذہب کے دعوے داروں میں سیکھنے سکھانے کا ذریعہ نہ ہو، ان نام کا رہ جاتا ہے، ورنہ مٹ جاتا ہے. اور اگر دیکھنا ہو تو یہود و نصارہ کو دیکھیں. کیا یہودی جو کنے وہی حضرت موسیٰ کی تعلیم تھی؟ کیا عیسائی جو آج کر رہے ہیں کیا یہی عیسیٰ کا تھا؟ نہیں. ان کے یہاں دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ختم ہوا. علماء سو نے، پیروں فقیروں نے عوام سے پیسہ کھب لیا اور ان کو دین نہ سکھایا. تو اس لیے دین سیکھنا سکھانا بہت بڑا جہاد قرار دیا. کہ کیوں؟ جہاں جس قوم میں دین اور مذہب کے علماء دین سیکھنے سکھانے والے رہتے ہیں، وہ دین کبھی دنیا سے نہ مٹا ہے، نہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے. اور بین ثبوت ہے، 1450 سال ہو گئے آج تک اسلام نہیں مٹ سکا. اذان جو تھی، اذان چلی آ رہی ہے، رمضان کب چلا آ رہا ہے، آج تک کوئی مٹا نہیں سکا، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی مٹا سکے. کیوں؟ اس امت کے اندر ہمیشہ اصلاح کرنے والے، پڑھنے پڑھانے لوگ قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے. تو دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو بات چل رہی تھی ان یذکر فلا ینسى، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بولا نہ جائے. ہو گئی تینوں. ذکر کا مطلب، اب بھائی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں کہ ہر وقت آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں. جیسے ایک صاحب بڑا ذکر کر رہے ہیں، ایئرپورٹ میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہوں میں نے کہا میرے السلام علیکم، بستر پیچھے ہے، داڑھی لمبی ہے، کرتا نیچے ہے، میں سلام کرتا ہوں، کہتے ہم کیا مطلب؟ باہر منہ میں بھرا ہوا ہے، میں کہتا ہوں السلام علیکم، تو جواب دے تو بال باہر آ جائے. تو اس کیا کہتا ہے ہم. میرے بھائی فَإِذَا لَقِيتَ، جب مسلمان سے ملاقات کرے تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ السلام. وہاں تسبیح سبحان اللہ ذکر نہیں، وہاں کیا ہے؟ اگر کسی نے سلام کیا، کیا مطلب؟ ہم 36 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ابھی صرف 30 مرتبہ ہوا ہے. ایسے موقع پر تسبیح پڑھنا ناجائز ہوگا. کیوں؟ وہ نفلی ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے. تو یہ ذکر الہی کا مطلب دوستو یہ ہر موقع پر رب نے جو کچھ کہا، نبی کی جو سنت ہے، اسی کو اگر آپ اپنا لیں تو اسے کہا جاتا ہے ذکر. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں. ارے بھائی رمضان آ رہا ہے نا، افطار کے وقت ایسا نا پہلے سے تیار ہے، کھجور اور کان کدھر، اذان کدھر. اللہ کی آواز آئی، اب مشغول ہو گیا. کتنا بڑا عمل ہم نے چھوڑ دیا، اذان کا جواب نہ دیا.
نہ دعا ہم نے پڑھی. کیا خیال ہے؟ ہوتی کوتا ہی نا. تو دوستو ہر موقع پر اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اسی حکم کو بجا لے. اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اور اسی کو کہا جاتا ہے ذکر الہی. تو حضرت عبداللہ ایسے مثالیں میں نے بھی پورا باقی سمجھیں. تو تیسرا رکن کیا تھا؟ ایوطاع فلا یعصى، اللہ کے اطاعت. تو ابو دردہ کیا کہتے ہیں؟ من ذکر اللہ فقد اطاع اللہ. ہر قدم پر جو انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کو یاد رکھے، نبی کی سنت کو یاد کرے، یہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. ومن نسی اللہ، اور جو اللہ کو بلا دیا، فقد نسی اللہ، سمجھ گئے نا. ومن عصى اللہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فقد نسی اللہ، اللہ کو بھول چکا ہے. بھائی گرچہ بہت سارے روزے نماز ہو لیکن اللہ کے اطاعت کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا. تو دوستو یہ 3 ارکان ہے. کون سے؟ کس کے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اور دوسرا ہے استقامت کی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو خبردار، اللہ اس کے رسول اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا. جیسے شریعت کی پابندی کر رہے ہو ایسے ہی کرتے رہنا. تمہاری موت آئے تو اس حالت میں کہ اللہ کے فرما بردار بندے ہو، اللہ کی نافرمان بندے نہیں ہو. ورنہ آخر میں تو فرعون بھی کلمہ پڑھ رہا لگا تھا، نہیں پڑھ رہا تھا؟ چلا رہا تو میں مسلمان ہو رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ کو نہیں، اب چانس ختم ہو گیا ہے، بہت دن تجھے مہلت دی. اب مصیبت میں شکیات کرنے لگتے ہیں. دوستو آپ نے سن لیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ تقوی لے کر کے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اور روزے کا سب سے بڑا عظیم ترین مقصد جو ہے دوستو تقوی حاصل کرنا. اور تقوی ہمیں رمضان کی برکت سے تقوی آ جائے اور رمضان کے بعد بھی تقوی باقی رہے. اگر تقوی نہ پیدا ہوا، لاپرواہی کیے، روٹین بنی ہے، بھائی رمضان آتا ہے تو بھوکا رہنا پڑتا ہے، سمجھ گئے نا؟ بھوکا رہا 1 مہینہ بھوکا ہے، تاریخ گن رہے ہیں اور دعا بھی کرے 29 کا چاند ہو جائے. دعا کرے کہ 29 کا چاند ہو جائے. اگر روٹینی طور پر عبادت ہے تو روٹینی طور پر جو عبادت ہوتی اللہ کیا وہ مقبول نہیں ہے. اگر رمضان کی برکت معلوم ہو تو دعا کریں گے اللہ ایک دن اور مل جائے، کیوں خیر بر. اگر رمضان یوں ہی چلا گیا اور تقوی پیدا نہ ہوا، ہمارے نفس کی اصلاح نہ ہوئی تو حدیث سنیں گے انشاءاللہ. آئندہ خطیب صاحب نے پہلے ممبر پر گئے تو آمین، آپ لے گئے تشریف لے گئے، دوسرے پہ گئے تو آمین، تیسرے پہ گئے تو پھر آمین. پہلے پر قدم رکھا تو کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین کھڑے ہیں، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان، آپ کا جو امتی ماہ رمضان پالے پھر اس کے اندر تقوی گناہوں سے بچنے کے شوق و جذبہ نہ پیدا ہوا، اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی تو فعبدہ اللہ آئندہ کے لیے بھی اپنی مغفرت اور بخشش اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں کن آمین، آمین کہے. اب بد دعا اللہ کی ہو، زبان جبرائیل امین کی ہو، نہ پیارے نبی جو رحمت کے سرچشمہ ہیں کیسے آمین کہیں اتنی بڑی بد دعا پر. لیکن جبرائیل امین کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کو اس پر آمین کرنی پڑے گی. روک لیا، یہی نہ کہا جبرائیل امین نے روک لیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. کیا مطلب؟ اللہ
جبرائیل امین، رب نے جو پیغام بھیجا جبرائیل امین کو لے کر کے، اور جبرائیل امین جو بددعائیہ کلمہ دے رہے ہیں، اللہ آمین، میں کہتا ہوں اس دعا کو قبول کر لے۔ بددعا فرمان اللہ کا ہو، زبان جبرائیل امین کی ہو، اور آمین کس کی ہو؟ اسی لیے اتنا بڑا خسارہ کون ہے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر دوسرے پہ گئے تو والدین کو جو پایا بڑھاپے میں خدمت کر کے مغفرت نہ ہوئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ تیسرے پر گئے تو پھر کھڑے ہیں جبرائیل امین، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ اس کو بھی دور کر دے اپنی رحمت سے، مغفرت سے، بخشش سے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دعا کرو میرے بھائیوں، یہ تقویٰ کا مسئلہ میں نے اس لیے چھیڑ دیا کہ رمضان میں کوشش کریں حق تقات ہی کے طور پر دوستوں پیدا کریں۔ تقویٰ کے بعد کے بغیر کوئی عمل نہیں، اس لیے صحابہ کرام جب بھی وصیت کے لیے آتے تو آپ فرماتے علیک بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں، اللہ رسول وصیت کریں اتق اللہ حیث ما کنت، معاذ کہیں بھی رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ سب سے بڑی وصیت، آپ فوج لشکر بھیج رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ کیوں؟ اللہ کا تقویٰ رہے گا تبھی دشمنوں پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں رمضان کے برکت سے تقویٰ پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔